أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اور حج اشہر، اشر مہینے، شہر کی جمع، معلومات. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مقرر مہینوں میں حج کے مہینے سب کے معلوم ہے نا، اشہر معلومات. اور پھر فمن، جو شخص، فرضہ، جو شخص نیت کرے یا فرض کرے، فیہن الحج، اصل میں شہر کی جو ہے نا وہ ہے اس میں کس میں اشہر ہے نا وہ جمع، تو اس کے لیے فیہن کی ضمیر آ رہی ہے کہ فیہن الحج، اس میں وہ حج کی نیت کرے تو، یعنی حج کی جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے، اردو میں کہیں گے تو کیا کرے؟ فلا، پس نہیں، رفث مطلب شہوانی فعل، یعنی شوہر کی بیوی کے تعلقات، اور لا نہیں، فسوقہ، اور نہ وہ کیا کرے؟ بد عملی کرے، کوئی بھی برا کام نہ کرے. ولا جدال کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑا، جنگ و جدال بولے، اردو میں بھی عربی کے لفظ آئے ہوئے ہیں. اور وہ نہ جھگڑا کرے. کب؟ فی الحج. یہاں تو کہتے ہیں ادھر تو اپنا سامان کیوں رکھ دی، ہم کو ادھر رکھنا تھا. پانی پہلے کیوں لے لی، ہم کو پہلے کہتا. نماز سجدہ کرنے کا تم ادھر جا، میں تو پہلے سے بیٹھی تھی، میں تو وہی حرم میں. ارے میری بہنیں، وہاں وہ جگہ ایسی ہے نا کہ جہاں نیکیوں کا کئی درجہ بڑھا کے کیا گیا ہے نا. ایسے تو گناہیں یہ جو ہیں تمام معصیت کے کام ہمیشہ منع ہیں، خود ناجائز ہیں، مگر احرام کی حالت میں ان کا کرنا مزید گناہ کا باعث بن جاتا ہے نا. احرام میں نماز پڑھتے جب حج کرے کتنا ثواب ملتا ہے نا، اور جب یہاں آتے تو، اور جب عام دنوں میں ہوتے تو نہیں ملتا. تو گناہ تو بہرحال ہر جگہ گناہ ہے. تو جیسے نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے گناہوں کا اس لیے بڑھایا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں احترام نہیں. کیوں گئے ہو وہاں؟ تو لڑنے کے لیے اتنے جھگڑے ہم عورتوں کے اور مردوں کے. ظاہر ہے یہ سفر ہے، تکلیف ہے، ذرا ٹائم سے بے ٹائم ہو گیا. آپ دیکھیں معلم کے لیے پوری بس کھڑی. یہ تو تم بولے تھے یہ اتنا پیسہ لیے تھے تو یہ کھلاؤ گے تو وہ کھلاؤ گے. ارے یہاں زندگی بھر تو کھانے لائق رہو گے تو کھاؤ گے نا. اتنا پیچھے پڑ کے اتنا لڑنے. تو یہ اصل میں جو ہے یہ حج ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر صرف اللہ سے ملنے کا ایک جنون ہوتا ہے. مہمان بن کے جا رہا ہوں، یعنی کس کا مہمان کر کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ یہ خدا کے مہمان ہوتے ہیں. اور یہ میزبان اپنے مہمان کی تواضع میں، آپ سوچیں ہمارے چھوٹے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنے مہمان کی تواضع کرتے ہیں. اللہ میزبانی کرے گا تو کیسے وہ اپنے مہمانوں کی تواضع کرے گا؟ اس کا بھی تو بھرم رکھو. کوئی جھپڑ پٹی میں تھوڑی مہمان بن کے جا رہی ہوں. کسی بڑی یونیورسٹی میں اسپیچ دینا ہے، وہاں جا کے پیپر میں اشتہار چھپا ہوا ہے، نام چھپا ہوا ہے، مجھے ویلکم کرنے کے لوگ آئیں گے، گاڑی کا دروازہ کھولیں گے. کوئی ایسی الطفت، کس جگہ جا رہی ہوں میں؟ کس کی مہمان ہوں میں؟ میری تو ایک حیثیت ہے نا. مجھ سے کون یہ توقع کرے کہ میں کسی سے جھگڑا کروں گی؟ اگر میرا حق بھی کسی نے چھین لیا ہے تو مجھے خاموش رہنا چاہیے. اور وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. اور یہاں رفث و فسوق مطلب ہے کہ صرف میاں بیوی کے درمیان تعلق، عورت و بیوی کا تعلق ہی نہیں قائم کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس قسم کے ان کے درمیان
کوئی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے جو نفسانی جذبات کو ہوا دے. سمجھا آپ نے؟ تو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی گفتگو نہیں، کوئی کام ہی نہیں برا کرنا ہے. وما، اور جو تفعلوا فعل کریں، من خیرین، خیر کا، یعلمہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ہو اس کو، کون؟ اللہ. کہتے ہیں اس کو اللہ جو بھی نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرو گے. ایسا لگتا ہے نا کہ ہم تو صبر کر لیے، کوئی جانا ہی نہیں. جانا کیوں نہیں؟ جس کے لیے کیا تھا وہ تو جانا. یعلم اللہ. اب اللہ فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ لے لو. پس اِنَّا، بے شک، اور زیادہ راہ کیا ہے؟ خیرہ، بہتر، خیرہ زادی کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ تقوی. یہ تم جو ہے سب سے بہترین سفر میں جو ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، خدا سے ڈرتے ہوئے. اصل میں اس کے پیچھے جو بات آ رہی ہے کہ سفر حج کے لیے زیادہ راہ لے لو. تو پہلے یہ زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، حج کے لیے زیادہ راہ لے کے نکلنا بڑی حقیر نظروں سے اسے دیکھتے تھے. یہ دیکھو تو جات رہی، ہاتھ پہ جا رہے ہو، دیکھو پوٹلا باندھے جا رہی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں. دیکھو ارے ہم تو اللہ والے لوگ، اللہ کے فقیر لوگ، مانگتے کھاتے چلے جائیں گے ہے نا، بھیک مانگتے. وہ نہیں کہتے ہم تو لکھے ہم تو یاترا کے لیے نکلے. تو وہ یاترا والا سسٹم تھا. تب چپل بھی نہیں پہننا، اب بھکشو بن کے ادھر کدھر بڑھنا، کسی نے دے دیا تو کچھ کھا لیا، کہ کیا کرنے. نہیں، یہ سب ہو رہا ہے ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہ یعنی دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم سب لے لو. ایک مذہبی آدمی سے، وہ لوگ کہتے ہیں مذہبی جو ہے اسے یہ نہیں توقع کی جاتی تھی وہ دنیا. اسی طرح سے کوئی ہے نا، کوئی اچھا عالم ہے یا اچھے گھر میں رہتا ہے، تو مودودی صاحب کو بھی لوگوں نے بڑا آبجیکشن کیا تھا کہ اتنے دیندار بنتے ہیں اور دیکھو اے سی ان کے گھر میں لگی. مودودی صاحب نے ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ یہ کفار فجار جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں وہ تو اے سی میں بیٹھ کے پلاننگ کریں، اور ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ دین پھیلانے کے لیے پسینہ پوچھتا رہے. اس کو حق نہیں کہ وہ اپنے گھر میں اے سی لگائے. تو مگر ہماری عوام کا جو یہ معاملہ ہوتا ہے نا، کہ جو اللہ کا مسافر ہے، جو اللہ والا جس کو کہا جائے گا، وہ تو جا کے ماہم کی درگاہ پہ دیکھو کہ اللہ والے کیسے. اللہ کا فقیر ہے جی. کیسا فقیر ہے؟ نہ اس نے نہانا ہے کبھی زندگی میں، پتہ نہیں پیدا ہوا تھا تو کسی نے نہلایا تھا کہ نہیں، مر جائے گا تو کوئی نہلا دے گا. اسے نہیں نہالا، جتنی گندگی کر کے. اور دیکھو ہاتھ میں جھاڑو، اور دیکھو گردن میں پتیلی، پیالہ، اس میں رسری میں ایک دفعہ کہیں یہ منظر دیکھا تھا. اب وہ پتیلی کالی کالی ایسی کر کے پہلے میں کہا کہ بابا ہے جی، بابا جی. اور ہمارے اور آپ جیسے لوگ نا، بابا کے ہاتھ میں جھاڑو بھی رہتا ہے. اب یہ ترستے ہیں کہ اللہ ایک جھاڑو تو لگا دیتا میرے سر پر، یہ ہے نا، لگا دیا تو کلیان ہو گیا پھر. ہاں دیکھو ایسے دنیا سے بے نیاز ہے یہ اللہ والا ہے. ہاں اللہ دنیا میں رہو پھر اللہ والے بنو تو بات بنے نا، اللہ کی مانو تو بات بنے. وہ سب سے بڑا تقویٰ ہے. اللہ کو مان لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی ماننا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب چھوڑو ڈھونگ کہ کھانا نہیں لیں گے ہونے کے. یہی ہوتا تھا قریش میں. حج جائیں گے، پھر حج پہ جانے پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جب احرام باندھ لیتے تھے نا تو دروازے سے نہیں آتے تھے. کیا کریں؟ اب تو احرام باندھ لیے، خود ہی بنایا ہوا طریقہ. اب کیا کہ پیچھے کود کے آئیں گے. تب ہم لوگ جیسے وہ نہیں تھا نا فلیٹ بند ہو، تو کیا کہ ادھر سے پیچھے کھڑکی سے آئیں گے، یہاں سے نہیں آئیں گے، کیونکہ اب تو حج کا احرام یعنی اللہ میاں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاتَّقُونِي، وَاتَّقُوا، ڈرو. نی دیکھیں اس میں سے یہ ہٹا دیا گیا ہے. اس نی کا مطلب ہے مجھ سے ڈرو. کون ڈرے گا؟ یا اولی الالباب، اولی والے. الباب کس کو کہتے ہیں؟ ہوش مند، عقل مند. اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. فَاتَّقُونِي یا اولی الالباب، مجھ سے. اچھا لیسا نہیں ہے. اچھا یہ بھی تھا کہ اب حج کرنے گئے ہیں تو دیکھو راستے میں وہ جو شاپنگ یا بزنس کی کوئی بات کر لے، کوئی کاروبار کر لے، کوئی گیا ہے سامان تجارت بھی ساتھ لے گیا،
تو بڑی اس کو حقیر کی نگاہ سے رکھتے تھے کہ یہ سب نہیں کرنا ہے. لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ ان یہ کہ تب تغو تم چاہو فضل خدا کا من ربکم اپنے رب کے فضل تلاش بھی کرتے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر بزنس بھی اس دوران کر لیتے ہو, اگر مال تجارت یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. فیضا یہاں پر تو ان لوگوں یہ تھا کہ آپ کاروبار یا بزنس نہیں کر سکتے ہیں. فیضا پس جب افض تم چلو من سے عرفات, اور جب تم عرفات سے چلو تو کیا کہاں پر ہے؟ فض کرو یاد کرو. کس طرف چلو؟ یہ مزدلفہ کے پاس. جو عرفات میں پہلے ٹھہرتے ہیں نا, تو جب عصر ہوتی ہے تو عصر ہونے کے بعد پھر وہاں سے دعا مانگ کے مغرب پڑھے بغیر ہم یہ مزدلفہ کی طرف پہاڑی کی طرف چل پڑتے ہیں. تو فذکروا اللہ, وہاں رات بھر قیام کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مغرب اور عشاء یہ مزدلفہ کی پہاڑیوں کے پاس وہیں جا کے پڑھتے ہیں. عند المشعر الحرام, یہ اسی عرفات اور اس کے درمیان یہ مشعر حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر عرفات میں وَاذْكُرُوهُ, وَاذْكُرُوا یاد کرو, ہو کس کو؟ اللہ کو. کس طرح سے؟ کما جیسے کہ, ہداکم جیسا کہ اللہ نے کہا ہے. اب اس میں سے کیا ہوا کہ خود ساختہ طریقے سے, یہ بھی بات یہ ہے کتنا بھی اچھا کوئی کام ہو مگر وہ خود بنایا ہوا ہے, خود ساختہ, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے کوئی نہیں کرتے کہ چلو سب لوگ مر گئے کہ کوئی مر گیا, اب چلو بات کرنے سے اچھا یہ فلاں ہی کام کر لو. فلاں کام کی کوئی دلیل ہے؟ تبارک ہی تو سورہ پڑھ رہے. کس نے بتایا کہ یہ تبارک پڑھ کے جمع کر کے 40 اور 50 اور 200 اور 400 اس کے ساتھ بھیج دو دھواں. بتاؤ کتنا پڑھا ہے؟ اور جب میں پوچھ رہی ہوں نا, میں پوچھنے والی دینداری میری دیکھیں, پورا سلیو لیس, پورا جالی سے لگا ہوا, پورا سر سے دوپٹہ ہوا, اور سب کا جمع کر رہی ہوں میں. ارے بھیا تم کون ہو؟ مسلمان ہو کہ نہیں ہو تم؟ مگر جا رہا ہے. اور آپا لوگ بھی بیٹھ کے آرام سے دھونا, دیکھیں یہ پٹارا لے کے پھر اس کے بعد وہ لاؤ, پڑھ کے لاؤ, اور پھر وہ ارے جا رہا ہے جنازہ جا رہا ہے, جلدی سے بھیج دو. پرچی بھیجنے لگے تم لوگ بھی بنی اسرائیل کے جیسا, اللہ کو بتانے لگے. سورہ ملک کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ پتا ہوتا نہیں؟ ہاں کون؟ جب میں مر جاؤں تب تم لوگ پڑھ دو, خود پڑھو. تو ٹائم ہی نہیں رہتا نا موبائل سے ایسے سرکانے سے نا, تو کہاں ٹائم رہتا ہے؟ قبر یاد کہاں ہے؟ قبر آئے یاد آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ملک تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی. مجھے اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, بچوں کو اوپر کہہ دوں کہ اچھا جب میں مر جاؤں تو یہ پڑھ دینا, تو وہ پڑھ دینا. کیوں پڑھ دوں بھائی؟ میری امی میری بھی تو, اور مجھے تو اور بھی ٹائم نہیں. ایک آدمی سچا واقعہ میں آپ کو بتا دی. پرسوں گئی تھی کھیڑنا, یہاں پر رتنا گری, وہاں پر عالم دین تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ایک دوست تھے, وہ امریکہ میں تھے. وہاں سے جب وہ ان کے والدین یہی تھے بمبئی میں, تو وہ ماں کا انتقال ہو تو بیمار تھے. وہ یہاں کے لوگوں نے اطلاع دیا, اور وہ دونوں بزی تھے امریکہ میں, کہاں ٹائم ملتا آنے کا. تو وہ نہیں, تو ماں مر گئی. اب وہ بیٹے کے لیے, اب اس کو جلانے کے لیے اس کو آنا تھا, تو ہندو تھا, تو وہ جو ہے آیا. تو آنے کے بعد ان کے دوست تھے, کہنے لگے کہ تمہارا بھائی نہیں آیا؟ مطلب ماں مر گئی تو تم دو ہی بھائی تو تھے, تو تمہارا بھائی ہندو تھے, کہ تمہارا بھائی نہیں آیا؟ کہ نہیں, وہ اصل میں اس کو ٹائم نہیں تھا. اس نے کہا کہ دیکھ ابھی ماں مری ہے نا, تو چلا جا, اور جب باپ مرے گا نا تو میں چلا جاؤں گا. تب بچوں کا تو یہ حال ہے, تو تمہیں کہاں جائیں گے سورہ ملک پڑھ کے کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے, جس طرح سے یاد کرنے کے لیے کہا, ایسا تم اس کو یاد کرو. وَإِنْ اگر تم ہو من قبل ہی, حالانکہ اس سے پہلے کیا تھا تم؟ قبل کا مطلب پہلے ہی, مطلب اس کے پہلے تم کیا تھے؟ لمن, البتہ, من سے ضالین, گمراہ. تم گمراہوں میں سے تھے. اس سے پہلے تمہیں تو کچھ بھی پتا نہیں تھا. اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. یعنی خالصتاً اللہ کی تعریف کے بجائے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے باپ دادا کی بڑائی وہیں بیٹھ کے مینا میں. تو آگے اس کی آتا ہے سما, پھر افیزو, اب پلٹو,
من حیث. اچھا ایک بات اور بتا دوں, یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ شروع میں تو پورا اس طرح کرتے تھے کہ یہاں سے جاتے تھے یہ مینا سے عرفات, اور پھر عرفات سے یہ مزدلفہ, پھر وہاں سے مینا آتے تھے. مگر بعد میں کیا ہوا کہ جب دور جاہلیت آئی, جب غرور اور تکبر ان کا بڑھا کہ ہم تو خانہ کعبہ کی یہ متولی ہیں, تو یہ عرفات جانے ہی نہیں لگے. یہیں سے پھر پلٹ آتے تھے کہ تم لوگ چھوٹے نیچ لوگ ہو, یا تم ہم تو یہ مکہ کے اس کے خانہ کعبہ کے یہ متولی ہیں, تو ہم تو یہیں تک جائیں گے, مزدلفہ تک جائیں گے تو ہمارا ہو جائے گا حج, کہ ہماری شان تو الگ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ قبیلے جو ان کی رشتہ داریاں ہوتی تھیں ان لوگوں کی, جو حرم کے متولی تھے یہ مکہ والوں سے, ان کے رشتہ دار جب بنے, ان کے سمدھی بنے, ان کے وہ بنے, تو وہ لوگ بھی بول لگے ہمارا بھی آپ سے رشتہ ہو گیا, اب ہم بھی وہاں تک نہیں جائیں گے. اب یہ مینا جا کے مینا سے عرفات سے یہ واپس آ جائیں گے, اور مزدلفہ پھر مینا پھر ایسا پورا نہیں کریں گے, تھوڑا سا وہی مینا جا کے واپس آ جاؤ. تو پھر اسی طرح کرتے کرتے سارے قبیلوں نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے بس وہیں سے جا کے, وہی شان ہے یہ کہ مطلب تم وہاں سے جا کے نہیں آئے نا تو پتہ چل گیا کہ یہ چھوت لوگ ہیں. دیکھو جیسے کہتے چھوٹے بڑے کے بناتے ہیں یہ لوگ برہمن لوگ, کہ ہم تو سر سے پیدا ہوئے تمہارا پاؤں چھو. تو اس طرح کا مزاج چھوٹے اونچ اور نیچ کا بنا کے رکھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ثم افیضوا, تم پلٹو من حیث, وہاں سے جہاں سے افاض الناس, جہاں سے سارے لوگ پلٹتے ہیں, واستغفر اللہ, اور اللہ سے استغفار کرو. کس بات پر؟ کہ جو پہلے تم کر چکے ہو. ان اللہ, بے شک اللہ, غفور الرحیم, اللہ تو تم کو معاف کر دے گا. ابھی دیکھیں فیضا, پس جب قضیتم, تم پورا کر لو, مناسککم, مناسک کیسے کہتے ہیں؟ حج کے مناسک سیکھ لو, طریقہ. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ جب تم اپنا وہ سیکھ لو, قدر پورا کر لو جب اپنے مناسک حج, تو کیا کرو جب حج پورا ہو جائے تو کیا کرو؟ شاپنگ کرنے نکل جاؤ. کہیں گے وہ تو لے کے جانا ہے, ابھی تو جانمال لینا ہے, ابھی تو کھجور جانا ہے. باپ رے باپ, پورا نماز بھلے کا تھا, اب تو حج پورا ہو گیا. اب یہاں حج پورا ہوا تو کیا کرنا ہے یہاں؟ فذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو. کذکرکم, جیسے تم ذکر کرتے تھے آباءکم, اپنے آباء و اجداد کا نا, جو مر گئے. ہمارے خاندانی بابا اتنے بڑے تھے, ہمارے دادا اولیاء تھے, اور ہمارے انہوں نے یہ بنایا, انہوں نے یہ کھلایا, انہوں نے یہ کیا, یہ سب بیان کرتے تھے وہیں بیٹھ کے مینا میں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے گے تم اللہ کو ذکر کرو جیسے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے, او اشد ذکر, یا اس سے بڑھ کر ذکر کرو. فمن الناس, اچھا اب کیا ہے؟ پس من ناس سے, لوگوں میں سے, من یقولو, کچھ ہیں یقولو جو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا, اے ہمارے رب, آتینا, عطا کر دے, پھر دنیا میں ہمیں دنیا عطا کر دے. کبھی بھی یاد رکھیے, خیال کریے, آپ میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچئے کہ کبھی ہم دعا کی درخواست کے لیے جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں تو کبھی ہم نے حضرت آسیہ کے جیسا کہا کہ دعا کریے گا کہ اللہ رب ہماری جنت میں گھر بنا دے. کہا کبھی ہم نے؟ نہیں کہا. ہماری کیا تڑپ ہوتی ہے, درخواست بھی کرتے ہیں کہ غائبانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم یہی اگر کبھی اپنی معاشی, اولاد اور تنگ دستی اور یہی دنیا کا چپیڑا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا ہی تو مانگتے ہو. اور یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو حج, کچھ لوگوں نے کہا کہ میں حج پر یہ نیت سے جا رہی ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے, حج پر یہ نیت سے جا رہی ہوں فلاں مسئلہ نہیں, میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, حج پہ یہ نیت کی جا رہی ہوں فلاں کام نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فمن الناس من یقول, وہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا, وہ دنیا مانگنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما لہو, وما نہیں ہے لہو, لیے ہو اس کے کس کے؟ جو دنیا کے لیے دنیا مانگتا ہے. فی الآخرت, آخرت میں, من خلاق, پورا جھاڑو ہی پھرا ہے. کہاں استقبال ہوگا؟ وی ٹی اسٹیشن پہ اتر جاؤ, نہ کہیں فون نمبر ہے, نہ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ ہے, نہ تمہیں کوئی ریسیو کرنے آئے, نہ ایڈریس جانتی ہو,
نہ یہ جو ہے کچھ آپ کو پتہ ہے آپ کو کہاں جاؤ گے، سوائے اس کے کہ چور چکے کی نظر ہو جاؤ، کچھ نمبر نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، کچھ بکنگ نہیں، کچھ تو چیک لے لیے ہوتے جو وہاں کیش ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی قافلے پہ گئے نا، وہاں اترے، سب کا سامان پہنچ چکا تھا، ان کا سامان ہی نہیں پہنچا تھا۔ امیر المومنین تھا اس وقت، بادشاہ تھا، وہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کہا جاتا ہے، صرف 1.5 یا 2.25 سال حکومت ان کی تھی، پوری حضرت عمر کی حکومت کی کاپی انہوں نے کر دی تھی۔ رو رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کو سامان آ گیا ہے اور وہ بستر اتر بچھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، مسافر لوگ جو اونٹ پہ لد کے آتا تھا، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کا سامان نہیں آیا ہے، اور مجھے یہ آخرت یاد آ گئی۔ اسی طرح کچھ لوگ خود پہنچ جائیں گے، ان کا سامان نہیں پہنچے گا، ہے نا؟ کھڑے کہتے جیسے کہ میں کھڑا ہوں، میں چلا آیا مگر میرا سامان نہیں آیا ہے۔ اسی طرح آخرت میں خدا کے ہاں لوگ پہنچ جائیں گے خود، اور ان کا سامان نہیں پہنچے گا، یعنی ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر، فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھلائی بھی عطا فرما، اور فی الآخرہ، آخرت میں بھی حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، وقنا، بچا ہم کو، عذاب النار، کسے؟ عذاب نار سے، ہم کو دوزخ کی عذاب۔ اچھا، دنیا میں حسنہ عطا کر کے جو ہے، اس کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سمجھا آپ نے؟ آتے نا پھر دنیا، پھر دنیا کو کیا ہے، جیتی رہوں، جیسی بھی عمر ملے، ہیں کتنی بھی سال۔ بنی اسرائیل کا تھا نا، پڑھ چکے آپ لوگ نا، کہ ہم جو ہے ہماری عمر جو ہے کتنی سال ہو جائے، ہزاروں سال۔ وما ہوا بمعجزہ، اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ بچا نہیں سکے گا 1000 سال، 1000 سال کے بعد پھر اسی دروازے میں جانا ہے، تو کیا کرو گے تم؟ تو یہاں پر خالی یہی نہیں ہے، کہتے حسنہ تو دنیا جو ہے، پھر دنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ جو ہے آخرت میں، وفی الآخرت حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں کیے گئے کام کا بہترین ترازو پر تول کے مل جائے، بھاری بنا دے اللہ تعالیٰ۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنی عظیم جنت، تو چھوٹے چھوٹے کام ہم لوگوں کے کہاں کیسے پا پائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس میں جب ڈال دے گا نا، تب بھاری ہو جائے گا۔ الحمدللہ، آیت نمبر 197 سے 201 کی تفسیر مکمل ہوئی، تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 197 کی طرف۔ الحج، حج، اشہرن، مہینے ہیں، پلورل ہے شہرن کی، معلومات، معلوم، مقرر، تو حج کے مہینے مقرر ہیں۔ الحج اشہر معلومات کا کیا ہوگا؟ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن، پس جس نے یا پس جو، فردا، لازم کر لیا، فیہن، ان میں، الحج، حج، فلا، تو نہ، رفثا، بے پردہ ہو، ولا، اور نہ، فسوق، گالی دے، ولا جدالا، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، یعلمہ اللہ، اسے جانتا ہے اللہ، وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن، بس بے شک، خیرہ، خیر الزاد تقوی، خیر یعنی بہتر، الزادی، زاد راہ، تقوی، تقوی، تو خیر الزاد تقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہتر زاد راہ تقوی ہے، واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالبابی، اے عقل والوں۔ 198
لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان کا مطلب جو ہوتا ہے عربی زبان میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے، کوئی گناہ کے تبتغوا تم تلاش کرو، لیکن یہاں پر ان تبتغوا لکھا ہوا ہے اگر تم تلاش کرو. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ ان جو ہے آپ ہمیشہ لکھ لیں اس کو کہ اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ کے لیے ہوتا ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا اس نے کہا کہ، تو اس طرح کا ہے یہ، ان کا مطلب ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی جناحن، اس کو بھی آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جناحن کوئی گناہ، ان اگر تم، اگر آئے گا صرف، تم نہیں آئے گا کیونکہ تبتغوا میں تم تلاش کرو آئے گا، فضلاً فضل من ربکم تم اپنے رب سے. تو اس کو اگر تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے. فَإِذَا پھر جب، افدتم تم لوٹو. اچھا افدتم جو ہے اس کا جو یہ افادہ سے ہے، منتشر ہونا، گروہ در گروہ چلنا. تو جب تم عرفات سے واپس آؤ یعنی گروہ در گروہ نکلو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، عند نزدیک، المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس. اچھا مشعر الحرام جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک پہاڑی ہے مزدلفہ، ایک پہاڑی ہے مزدلفہ میں، مزدلفہ لکھا ہے نا یہاں پہ دیکھیں. وَاذْكُرُوهُ اور اسے یاد کرو، کسے یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو، کما جیسے، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنْ اور اگر، کنتم تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الضالین البتہ ضرور ناواقفوں میں سے تھے نا، ضالین ناواقفوں میں سے تھے، ٹھیک ہے. 199 ثم پھر، افیضو تم لوٹو، من حیث جہاں سے، افاضہ لوٹیں، الناس لوگ، واستغفر اللہ و اور استغفروا مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 200 دیکھتے ہیں. فَإِذَا اور پھر جب، قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو، مناسککم حج کے مراسم، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم جیسے تم یاد کرتے تھے، آباءکم اپنے باپ دادا کو، او یا اشدہ زیادہ، ذکرن یاد کرو. فمن الناسی پس لوگوں میں سے، من یقول جو کہتا ہے. دیکھیں اب یہاں اس کو اگر ہم بریک کرتے ہیں، ف تو پ ہوتا ہے، سوری ف کا مطلب ہوتا ہے پس، مین ہوتا ہے سے، الناسی لوگوں میں سے، ناس جو ہے وہ لوگوں کے لیے آتا ہے. یہاں پہ آدمی بھی لکھا ہے کیونکہ آگے یقول ہے جو کہتا ہے نا، کیونکہ یہ یقول جو ہے یہ ورب ہے، اور یہ جو ورب کا جو صیغہ ہے نا یہ سنگل کے لیے، سنگولر میل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہاں پہ آدمی لکھا ہے، ادروائز فمن الناسی لوگوں میں سے جو کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی اس کا میننگ ہوگا. ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی دنیا دنیا میں سے، وما اور نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق. خلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلاق من خلاق تو کچھ حصہ، ٹھیک ہے. وما لہو اور نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کچھ حصہ. خلاق جو ہے وہ خا لام قاف سے ہے، ہر طرح کی بھلائی کا بڑا حصہ، یا پھر بھلائی کا وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 201 دیکھتے ہیں. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے یا ان سے، من جو یقول کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب الناری آگ کے عذاب سے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا ترجمہ جو ہے وہ مکمل ہوا، ورڈ انالیسس. تو اب ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف.
اشہر معلومات مشہور مہینے، من فردا جس نے فرض کر لیا، من یعنی جس نے، فردا فرض کر لیا، لا رفثا نہ رغبت کرنا یعنی عورتوں کی طرف رغبت نہیں کرنا، لا فسوق نہ گناہ کرنا، لا جدالا نہ جھگڑا کرنا، ما تفعلوا جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں کبھی ما جو ہے نا کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی نا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی جو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ما کے اوپر تھوڑا دھیان رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں یاد نہ رہا تو ہم لکھیں گے نہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نا غلطی سے۔ یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، تزودوا سفر خرچ لو، تزودوا یعنی سفر خرچ لو، زیادہ راہ لو، ہے نا۔ خیر الزادی بہترین سفر خرچ، بہترین کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کو تو ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے لکھا ہے اس میں، بہترین سفر خرچ، سفر کا خرچ۔ افدتم تم لوٹو یا تم لوٹے، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ کے نزدیک جو پہاڑی ہے نا اس کے بارے میں۔ کما ہداکم جیسا کہ، کما جو ہے وہ جیسا کہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا پرماننٹ میننگ جو ہے کما کا جیسا کہ ہی رہے گا، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لو۔ ہداکم اس نے تم کو ہدایت دی۔ افیدو تم لوٹو، افاد الناس لوگ لوٹتے ہیں، قضیتم تم نے پورا کر لیا، مناسککم اپنے حج کے احکام۔ ابھی مناسک یعنی احکام یا رسوم جو بھی ہوتا ہے نا، جو طریقہ ہوتا ہے اس کو مناسک کہتے ہیں، اور کم یعنی اپنے، تو مناسککم اپنے حج کے احکام۔ کذکرکم جیسے تم یاد کرتے تھے، جیسے، ذکری یاد کرتے تھے، کم تم، ٹھیک ہے، یہ اس کا بریک ڈاؤن تھا۔ وقینا اور ہمیں بچا لے۔ تو سبحان اللہ ہمارا جو ہے آج کا سیشن مکمل ہوا، کیونکہ آج کویشچن آنسرز نہیں ہیں ان کے ریلیٹڈ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اگلی کلاس میں ہم پھر ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري